صحیح مسلم حدیث نمبر 7216۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ بچے گزر گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ آپ گواہی دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جو تمہارا خیال ہے تو تم اس کو قتل کرنے پر قادر نہ ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7217۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ ابن سیاد کے پاس سے گزرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے بتانے کے لیے ایک بات چھپائی ہے۔ اس نے کہا، لفظ دکھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفع ہو، تو اپنی حد سے بڑھ نہیں سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑو، اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں ڈر ہے تو تم اس کو قتل کرنے پر قادر نہ ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7218۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مدینہ طیبہ کے کسی راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، پانی پر عرش دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھ رہے ہو، اور کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں 2 سچے اور 1 جھوٹا اور 2 جھوٹے اور 1 سچا دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7219۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور ابن سیاد کے ساتھ لڑکے تھے۔ اس کے بعد حسب سابق ہے۔